अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय आ गई है जनाब अली। ये देखें, ये कबाब का छोटा सा पीस है, बाकी मैंने खा लिया है। और ये फ़िश का पीस है छोटा सा दुम का, और ये चिकन का पीस है। और ये जो मैं खा लांगा तो ए नाल बर्फी का छोटा जिहा पीस है जी। ठीक है, तो ए ताड़ी घूमती चाय ते ट्रंप नू इनाम नोबल ना दिलाए। ठीक है ना जी। ਜਿਹੜੇ ट्रंप ने हमले ਕੀਤੇ ना ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਜੀ। अस्सलामु अलैकुम सर जी। बड़ा हैवी खाना खा लिया है, तन में दिखाया है ना। मछली, कबाब, चिकन, बर्फ़ी, चाय, और नहीं सर जी रात में इतना खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, या आपको भी आप देखते हैं अक्सर मेरा खाना ऐसे सैंडविच और हल्की फुल्की चीज़ होती है रात को। तो कल मैंने चूँकि घर में दावत की थी तो कल वाली चीज़ां बची हुई सन तो वो जनाबे वाले चीज़ ज़रा डट के खा लिया। चले जी। अच्छा जी सर जी, खबर ये है कि अमीर मुकाम जो KPK में मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग ले तो मसला हल हो जाता है। और सर जी ये बात कितनी दफ़ा आप कह चुके हैं। ये अव्वल तो माफ़ी वाली ये बात नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा इस इमरानडू ने उठाना था ना, इन यूथियों ने उठाना था। उनको इतनी अक्ल नहीं है कि चलो तुमने इनकलाब लाने की कोशिश की है और तुम इनकलाब में फ़ेल हो गए हो, 9 मई के बुरी तरह फ़ेल हो गए हो, और उसमें फैज़ हमीद भी शामिल था, आप फ़ेल हो गए हैं। तो आपको ये DGISPR ने भी कहा था, और अभी तक ये राना सनाउल्लाह टाइप सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब इमरान माफ़ी मांग ले तो उसको मिल जाएगी। लेकिन ये इतने गए गुज़रे हैं ये इमरानडूज़ कि ये अव्वल तो उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। हमारा ये मौक़िफ़ है, 9 मई के किरदारों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये इनको इतना भी किसी ने सियासत में नहीं समझाया कि तुमने एक गलती की है, तुम्हारा इनकलाब फ़ेल हो गया है, चलो तुम अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए तुम माफ़ी मांग लो। लेकिन इनको ये तौफीक भी नहीं हुई। ठीक है, लिहाजा इनकी अकल ये है ही नहीं जो सियासत में इनको समझाए। हमसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, वकील साहब दसो इमरान बाहर आएगा। मैं आखा जी वो आ सकता है, उसकी ज़बान उन्होंने बाहर नहीं ले आ रही, और वो कोई ऐसा कोई बहादरी से नहीं कर रहा। उसकी बहादरी आपने देख ली है जब वो अदालतों में पेश होता था, वो सर पे बाल्टियाँ रख के। आज तक बेनज़ीर, नवाज शरीफ, जरदारी, ये जितने भी सियासतदान हैं जो पेश हुए हैं अदालतों में, हर सियासतदान गिरफ्तार भी हुआ है, पेश भी हुआ है, उसको धमकी भी होती है। लेकिन इस तरह की मकारी और इस तरह का जनाब अली डरपोकपन किसी ने नहीं दिखाया। तो ये कहना कि इमरान बड़ा बहादुर है जी, वो जेल से माफ़ी नहीं मांग रहा, ना उसकी खोपड़ी में अक्ल ही नहीं है कि वो कोई अक्ल के साथ कोई काम कर सके। ये है ना। तो लिहाजा ये अब ये बाहल ऐसी बातें ना करो, इस जाहिल लीडर के लिए ये बातें ना करो कि जनाब माफ़ी मंगो तो तानू छाड़ देता जाएगा। नहीं, वो कौमी मुजरिम है, वो उसने पाक फ़ौज पे हमला किया है। उसने कोई एक आध फ़ौज की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला किया है। तो वो मुल्ज़िम और मुजरिम है पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तानियों का, इस मुल्क का। उसको इस तरह माफ़ी आप दे के देखें तो सही कि आपके साथ होता क्या है। जनाब अली ये अमीर मकाम साहब, आप ज़रा माफ़ी का नाम ले के देखें तो सही आपके साथ क्या होता है। इस जाहिल लीडर को आप माफ़ी देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अब ख़त्म होनी चाहिए। ठीक, और इसी खबर के साथ ही जुड़ी हुई जो राना सनाउल्लाह ने 5 प्यारां दी
وہ 5 پیارے ہوتے ہیں نا، اس کی جناب علی اس نے وہ کیا کہ جناب علی کہ 5 پیارے کٹھے بیٹھے اور وہ عمران خان کے لیے یہ وہ کیوں بھائی؟ اس عمران خان پاکستان میں صرف عمران خان مسئلہ ہے؟ اس کو ادھر ہی گلنے سڑنے دو جدھر بیٹھے قانون کے طریقے سے آزاد ہونا ہوگا تو عدالتیں آزاد کریں گی۔ یہی عمران کا پالیسی تھی، اور عمران یہی نواز شریف کو کہتا تھا کہ بھئی نواز شریف کو میں نے تو نہیں بند کیا، عدالتوں نے کیا ہے، عدالتیں ہی چھوڑیں گی۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو عمران خان کو نواز شریف نے بند کیا ہے۔ 9 مئی نواز شریف نے کہا تھا کہ کرو، لہٰذا اس کو اپنے کیے کا انجام پتہ ہے، عدالتیں چھوڑتی ہیں تو چھوڑیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ آگے بڑھ کے یہ باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نہ کریں کہ عمران خان کے لیے پوری قوم جو ہے بیٹھے اور اس کی صلح صفائی کی بات کرے، یہ ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے بڑے بڑے سیاستدان سعد رفیق صاحب نے بلائے تھے۔ جوید ہاشمی کی میں دیکھ رہا تھا، اور اپنے پرائے سب کو ہی اس نے بلایا ہے، تو وہ بڑا اچھا ایک جسچر تھا۔ سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ وہ چل رہا ہے کہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی میں سب لوگوں نے شرکت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگلی اسی طرح کی خبر ہے کہ آج ابھی تازہ اعلان ہوا ہے کہ جناب محمود اچکزئی اور یہ راجہ ناصر اقبال وغیرہ، جو ناصر صاحب ہیں، راجہ ناصر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جناب جی ٹی روڈ کے ذریعے پنجاب جائیں گے، اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے ذریعے عمران خان کی کال پہ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے، اور 9 تاریخ سے وہ جانا چاہ رہے ہیں، حکومت نے دفعہ 144 لگا دینی ہے، اور یہ سارے بھی پرچوں میں آئیں گے، کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ لگا ہے وہ پھر بچہ نہیں ہے، وہ بچہ نہیں ہے سر جی، یہ پکی بات ہے۔ تو یہ کر رہے ہیں 9 تاریخ سے، اور 9 تاریخ سے ہی جو افریدی ہے وہ کراچی کا دورہ کر رہا ہے، تو نہ ادھر ان کو کامیابی ملنی ہے، نہ ادھر کامیابی ملنی ہے، نہ پہلے لاہور کو ملی ہے۔ جب وہ افریدی کو دیکھنے کوئی نہیں آیا تو اچکزئی تو کس کھیت دی مولی ہے، تجھے دیکھنے کون آئے گا؟ نہیں نہ آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ ایسے فضول سی ایک حرکت ہے کہ یہ 2 گروپ ہیں اصل میں۔ افریدی انہی دنوں میں کراچی کا دورہ کر رہا ہے، اور ناصر وغیرہ یہ ادھر کا کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جو وہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ تو تحریک تحفظ پاکستان جو یہ کر رہے ہیں جی ٹی روڈ سے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ جی ٹی روڈ سے یاد آیا ہے، فواد چودھری جو جی ٹی روڈ پہ رہتا ہے، اس نے کہا جی کہ میں قومی کانفرنس بلاتا ہوں، اور اس میں اس نے سب سے پہلے دعوت دی ہے یہ عمران خان کے پارٹی کو، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو۔ انہوں نے کہا بخشو بھی بلی، چوہا لنڈورا ہی بھلا، سانو دعوت نہ دے، اسی تیری دعوتیں نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ کہ آپ کو بانی پی ٹی آئی نے نکال دیا ہوا ہے، آپ ہمارے پارٹی کے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی دعوت شاوت نہ دیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کہاں تک یہ چلے گی کہ فواد چودھری کی دعوت کو پی ٹی آئی والوں نے ہی مسترد کر دیا ہے۔ یہ فواد چودھری جو ہے نا، سارا زور لگا رہے ہیں عمران خان کے جو وائس چیئرمین ہیں یہ شاہ محمود قریشی کے لیے، کہ وہ جناب آئیں تو ہم ان کے لیے وہ کوئی رستہ ہموار کریں، اور ان کو ہم بڑا جو ہے نا وہ کو کامیابی دلائیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ انہوں نے کہا ہے جی۔ اگلی خبر سر جی یہی ہے کہ اب تنقید شروع ہو گئی ہے ٹرمپ کے اوپر۔ ایک تو اس نے اپنا نوبل انعام گنوایا ہے، جہاں نوبل انعام دینا چاہ رہے تھے، تو یہ اب پاکستان نے ہی تجویز دی تھی اور کہ جی اس کو نوبل انعام دیا جائے، تو وہ نوبل انعام سے اب رہ گیا ہے، کیونکہ اس نے یہ پہلے ایران پہ حملہ کیا تھا اور اب وینزویلا پہ کر دیا ہے۔
تو اس کو سب سے بڑی تنقید جو ہے نیو یارک کے جو میئر ہیں وہ زہران ممدانی، اس نے کی ہے کہ جناب اس نے نہ کانگریس سے پوچھا ہے، نہ کسی سے مشورہ کیا ہے، اور اس نے یہ حملہ کیا ہے، یہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور ہم ایسے کسی بھی حملے کے وینزویلا کے ساتھ حکومت نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، یہ اس نے جناب علی اس کو کہا کہ یہ بہت بڑی چول اس نے ماری ہے، اور یہ چول آدمی ہے جو ٹرمپ ہے، یہ وڈی چول ہے کوئی. ٹھیک ہے نا جی، اس لیے اس کے اوپر آپ نہ کریں. تو ہمارے ساتھ مشاورت کے لیے، قانونی مشوروں کے لیے، میسج کے لیے 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے رابطہ قائم کریں جی. ٹھیک ہے سر جی، اللہ ویلی.